اللہ اکبر، کیا ایسے لوگوں کی بھی نماز ہوتی ہے جو بغل میں مسجد میں سور لے کر جاتے ہیں؟ ارے نادان، جو بغل میں سور لے کر کے جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جو دل کے اندر دنیا کی محبت کا سور بٹھا کر کے جائے اس کی نمازوں کا کیا؟ اللہ اکبر۔ ابھی وقت رہا اور آپ سننے کے موڈ میں رہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا، صوفی صاحب اتنا ہارڈ ہے، اتنا مشکل ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ صوفی صاحب کی زندگی کو پڑھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی، اور سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی میں گویا کہ میری روح وجد کرنے لگی۔ یہ بڑے جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صوفی صاحب نے کبھی ان کو ولی اور شیخ کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ مولانا کہہ کے پکارتے تھے، کہتے تھے میں اس اللہ اکبر۔ اور ہر مولانا دنیا کی محبت میں نہیں رہتا، لیکن یہ صوفی صاحب کا اپنا مزاج ہے کہ انہوں نے اب شیخ نہیں کہا، میں نام لگانے آیا ہوں۔ ذرا توجہ تو فرمائیں، جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صرف ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے صوفی صاحب نے ان کو ولی نہیں مانا، بلکہ شیخ کہنے کی بجائے مولانا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ میں حیران ہوں، سرکار شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی، شہاب الدین سہروردی وہ ہیں کہ میرے بعد اب بغداد میں بلکہ عراق میں سب سے آخری جو بزرگ ہوا ہے، اب شہاب الدین کے بعد تک شہاب الدین جیسا ولی ایران کی سرزمین کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت صوفی صاحب ان سے اتنا متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر کچھ پانا ہے تو عوارف کا مطالعہ کرو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب پڑھنے کا، لیکن ان کے بہت سارے خلفاء کو کبھی انہوں نے ولی مانا ہی نہیں۔ جھگڑا ایک تھا، جھگڑے سے مراد یہ کہ اختلاف، یہ لڑائی صوفی کبھی نہیں لڑتا۔ صوفی کی پہلی پہچان ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ صوفیوں کا قول ہے جھگڑا کتے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے۔ جب تصوف آتا ہے تو جھگڑا جاتا ہے، اور جو جھگڑتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، صوفی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ صوفی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، صوفی کا کام توڑنا نہیں ہوتا۔ جو توڑتے ہیں وہ کبھی صوفی نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔